کینیڈا والے شوز کا انتظار بہت ہے سب کو. وہ کیا کوئی ہم نے کوئی سانپ نہیں نکالنا, سیدھے سیدھے سے شوز ہیں. وہ کیا ہے, ہم نے اپنے جتنے بھی ویلاگز بنائے ہیں, جتنے انڈور آؤٹ ڈور ہم نے کام کیے ہیں چھوٹے موٹے سادہ سے طریقے کے ساتھ, وہ ہم منڈے ٹو وینسڈے کمنگ منڈے سے شروع کر رہے ہیں. السلام علیکم. خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, شو کا آغاز کرتے ہیں ڈسکشن سے, اور آج کی اہم شخصیت بانو قدسیہ ہے. بانو قدسیہ بھی دیگر مشاہیر کی طرح کسی تعارف کی محتاج نہیں, لیکن یہ کہ اردو ادب بالعموم اور اردو ناول بالخصوص جن 3-4 ستونوں پر قائم ہے, بلا شبہ ان میں سے ایک کا نام بانو قدسیہ ہے. آپ کی پیدائش 1928 میں ہوئی اور ڈسٹرکٹ تھا فیروز پور. یہ لاہور کے بالکل نیبرہڈ میں واقع ہے, ایسٹ پنجاب کا بڑا اہم ڈسٹرکٹ. اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور کی ایک مشہور سڑک فیروز پور روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ کا اصل نام قدسیہ چٹھا تھا. ویری فیو پیپل ول نو کہ ان کا اصل نام کیا تھا. بدر الزمان چٹھا ان کے والد تھے. بڑے پڑھے لکھے, آؤٹ اسٹینڈنگ, محنتی اور کامیاب ذمہ دار تھے, لیکن اوائل عمری میں ہی آپ یتیم ہو گئیں. 3 سال ان کی عمر تھی جب والد کا سایہ سر پہ نہ رہا. والدہ نے پرورش کی, بہت محنت کے ساتھ پالا, کیونکہ خود بھی پڑھی لکھی تھیں, آپ کی تربیت بھی انہوں نے. اور والدہ کی تربیت ان کی ایک ایک کہانی, ایک ایک ڈرامے سے جھلکتی ہے. آپ یوں تو اردو ادب کی باقاعدہ سٹوڈنٹ تھیں, یعنی فارمل بھی اور انفارمل بھی. گورنمنٹ کالج سے انہوں نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا تھا. یہیں وہ کلاس فیلوز تھے آپس میں, اشفاق احمد اور بانو قدسیہ. اور 1956 میں دونوں نے شادی بھی کی تھی. اس شادی نے بہت سارے مسائل کو بھی جنم دیا تھا. بانو آپا کی زندگی کو تھوڑا سا تنگ کرنے میں, پریشان کرنے میں اس شادی نے بڑا رول پلے کیا. محض شادی اسم با مسمہ ہی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی نتھی ہوتے ہیں. کرے کہ کیا ویسے کیا اسم با مسمہ؟ اسم با مسمہ یعنی اپنے نام کے عین مطابق. شاد خوشی, جی شادی. ہاں جی, وہ ضروری نہیں کہ صرف خوشیاں لے کر آئے, آپ کے لیے مسائل بھی لاتی ہے, آزمائش بھی لاتی ہے, امتحان بھی. آپ کے کیس میں تو خوشیاں ہی لائی ہوگی, آزمائش بھابی صاحبہ کے لیے ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے ببو, اتنی سونی ڈسکشن ہو رہی تھی, میں وہ سوال کر کے پھنس گیا. ٹھیک ہے, نہیں, یہ سب کو پتا ہے کہ آپ, مجھے ایم اے سے یاد آیا کہ دیکھیں وہاں پر نبھا ابتدان بہت مشکل تھا, جبکہ دونوں کلاس فیلوز تھے, دونوں ایم اے پاس تھے, دونوں ادیب تھے, دونوں عالم تھے, اسکالرز تھے. ساڈے ال بھی ماشاءاللہ یہی حساب ہے, دونوں اپنے اپنے کام دے عالم ٹیپ. اپنے اپنے آمد عالم ٹیپ نہیں, وہ ایم اے پاس ہے, تم 5ویں. سر تھوڑا رہ کے پی ایچ ڈی تے کر لی, اسی وجہ سے سکون میں ہو. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے سانو دونوں نہیں سی پتا ہے, بچپنا سی. میرا اب بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ ڈگری لیں, گریجویشن ضرور کریں, اور سر بسر ممکن ہے, بہت آسان ہے. آپ سے وعدہ میں نے لینا ہے, آپ بات کریں گے تو میں بانو آپا کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اپنے ایک دوست سے جو ایجوکیشنسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اویس اس کا نام ہے, اپنا پورا اسکول سسٹم لاہور میں چلا رہا ہے. ہمارا راوین دوست ہے, نیو ہاسٹل میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا. بڑا ہی پیارا اور ہمدرد شخص, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. ڈن ڈن ملا دو, ملوا دوں. ملوا دیں. وہ کتاباں میں دے دیں گے نا, بس میں پڑھتا رہا. کتابیں دے دیں گے کیا مطلب ہے؟ تم کوئی یتیم بچے ہو کہ تمہیں کتابیں دینی ہیں؟ اللہ دی قسم میں یتیم ہوں. تم کوئی یتیم بچے ہو ہے؟ اچھا, میں یہ کب کرتا ہوں؟ میں نے آج تک نہیں کیا یہ. تمہیں نہیں پتا چلتا, تھی کر دیں. اچھا, کتابیں میں لے دوں گا. نہیں, کتاباں میں لے لاں گا, لاما میری لت ہے نہیں. کہ میں اویس صاحب نے بھی 2 کتاباں لے دیا گا, ایڈی کیڑی گل. ڈن ہو گیا جی, شکر الحمدللہ. آپ سب گواہ رہیے گا. کنویں دیاں لے؟ 6ویں. وہ آپ کی تیاری کروا کے ڈائریکٹ مڈل پھر میٹرک کروائیں گے. واہ, بہترین. یہ طریقہ ہے. اس کے بعد پھر آپ ایف اے کریں گے, اسٹریٹ اوے امتحان دیں گے. اچھا جی. اور گریجویشن کریں گے, کیونکہ آپ ذہین بھی ہیں,
سینسیبل بھی ہیں, آپ کو صرف تیز رفتار میں لکھنا آنا چاہیے. ہاں جی انگریزی. اچھا جناب ادھر آئیے. بانو آپا نے 5ویں جماعت سے ہی لکھنا لکھانا شروع کر دیا تھا. کالجز کے حوالے سے, تعلیمی اداروں کے حوالے سے بانو قدسیہ بہت خوش قسمت تھیں کہ کنیڈ کالج میں زیر تعلیم رہیں. میتھمیٹکس ان کا سبجیکٹ تھا, گریجویشن کی, اور گورنمنٹ کالج میں جا کر انہوں نے اردو ایز اے سبجیکٹ اڈاپٹ کیا. وہ اللہ تعالیٰ کا اسکرپٹ تھا, انہوں نے ملانا تھا کسی کے ساتھ انہیں, اور یہ اشفاق احمد کی کلاس فیلو ہوئی. اور میرا خیال ہے اشفاق احمد صاحب کی مرید بھی ہوگی ہوں گی. اشفاق صاحب بابے تھے, پیدائشی بابے تھے وہ. ایک انٹرویو میں انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے پوری اپنی کہانی بتائی ہوئی ہے, جیسے شادی کے بعد پرابلمز آئیں, لکھنا کیسے شروع کیا تب لائک پروفیشنلی. وہ بہت پیارا انٹرویو ہے ان کا. سب سے بڑی مشکلات تو یہ تھیں کہ یہ جاٹ تھیں اور بڑے تگڑے جاٹ کلین سے ان کا تعلق تھا. ادھر اشفاق صاحب پٹھان تھے اور ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. ایکسیپٹ نہیں کیا اس شادی کو اشفاق صاحب کے گھر والوں نے, جی قطع تعلق کر لیا گیا. تو اس کے بعد تو مسائل کا ایک پورا باب کھل جاتا ہے, ایک دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن آفرین ہے, یہ بہت صابر شاکر خاتون تھی. ہاں ایون اشفاق صاحب کو ٹالریٹ کرنا, اشفاق صاحب کی طبیعت جس طرح کی تھی نا, وہ بلڈوز بھی کیا کرتے تھے. اکثر مرد کرتے ہیں, وہ تو 4 ہاتھ زیادہ تھے, لیکن وہ ان کا بے پناہ احترام بھی کرتے تھے. پھر یہ پورا گروپ تھا اشفاق صاحب کا, وہ سب کے سب بانو آپا کے بے پناہ ماننے والے تھے, جن میں سر فہرست قدرت اللہ شہاب, واہ ممتاز مفتی, واصف علی واصف, بہت بڑے نام تھے. ایون حنیف رامے, واہ سراج منیر. کیا بات ہے. اشفاق صاحب کی طرح آپ بھی بائلنگول تھیں. دوسری اشفاق صاحب اپنے مخصوص انداز میں, پنجابی کا ٹچ ان کی گفتگو میں تھا. اور پھر تلقین شاہ, اگر آپ نے سن رکھا ہو, جی جی تلقین شاہ ایک ریمارکیبل پروگرام تھا. میں ہمیشہ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھلے وقتوں میں ہمیں اس طرح کی چیزیں میسر تھیں کہ جنہوں نے ہمارے اندر سے میرے جیسوں کو خام خواہ رائٹر بننے کی ترغیب دی. کیا اچھا انداز تھا اور کیا اچھی اداکاری تھی. تلقین شاہ کا کیریکٹر اشفاق صاحب خود کرتے تھے. یہ ہوشیار پوری ایکسنٹ تھا ان کا, بہت اچھے انداز میں. ایسٹ پنجاب کا نادر نمونہ میں سمجھتا ہوں لٹریچر کا. پنجابی بولتے بہت اچھی تھے, پنجابی لٹریچر پڑھتے تھے, اور بانو آپا بھی پنجابی پر عبور تھا انہیں. اردو میں بڑا باکمال ناول راجہ گدھ ان کی تخلیق ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا گئی ہیں اردو کے ٹاپ موسٹ 3 ناول نگاروں میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے, ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ 1981 کی بات ہے کہ جب یہ ناول چھپا, لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک خاتون رائٹر جو سیدھے سیدھے ڈرامے لکھتی ہیں, سیدھے سیدھے, کوئی روایت سے انحراف نہیں ہے, سیدھے سیدھے ڈرامے, سیدھی سیدھی کہانیاں, چند ناولٹس بھی لکھے. خاص طور پہ آدھی بات, مشہور ڈرامہ ان کا, اس طرح کی چیزیں لاتعداد انہوں نے. امر بیل جو میں سمجھتا ہوں سپر ڈوپر ہٹ تھا اور لطف آ جاتا تھا پڑھ کے. میں انہیں تب سے جانتا تھا, اور اس کی ایک ریزن ظفر اقبال صاحب ہے کہ ظفر اقبال صاحب کی بھی بے پناہ عقیدت تھی دونوں کے ساتھ. خاص طور پہ بانو آپا, جب ان کی آپس میں گفت و شنید ہوتی تھی, یہ پارٹیاں بن جایا کرتے تھے, اور ظفر صاحب ہمیشہ بانو آپا کا ساتھ دیتے تھے. دیگر دوست بھی, اشفاق صاحب اکیلے بھی ان سب پہ بھاری تھے, کیونکہ انہیں بات کرنا, منطق کا استعمال کرنا اور بلڈوز کرنا آتا تھا. بہت شاندار آدمی تھے, اللہ گری کے رحمت کرے, بہت بڑے آدمی تھے. 1981 میں جب یہ ناول چھپا, ہم گورنمنٹ کالج میں تھے, اور اس دور میں ناول کا انتظار, کتاب کا انتظار ہم اس طرح کرتے تھے جیسے آج کل آپ فلم کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں کی فلم آئی ہے اور فلاں کی فلم آئی ہے. اف یو نو واٹ آئی مین. فلم میں اور کتاب میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور اسی دور میں جو لازوال کتابیں آئیں, ان میں سر فہرست 100 Years of Solitude تھا, گیبریل گارسیا مارکیز کا. یہ چھپا پہلے تھا 67 میں, لیکن ہمیں بالکل اس لیے نہیں پتا تھا کہ وہ اسپینش میں تھا. اور
وہ کولمبین تھا گیبریل گارسیا. یہ 70 میں چھپا انگریزی میں, 82 میں اس کو نوبیل پرائز ملا, اور اس سے ایک سال پہلے یعنی 1981 میں راجا گدھ آیا. واہ. راجا گدھ کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آتے ہی شہرت دوام حاصل کر لے گا, اور اتنا بڑا ناول کہ ہر جگہ پہ ایک ناول ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے ہوں, ایک ناول ہوتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہوں, اور ایک ناول وہ ہوتا ہے جس کا چرچا ہو ہر جگہ. آپ جہاں بھی چلے جائیں, یا اتفاق ایسا ہے کہ ہمارا جانا موسٹلی ایسی جگہوں پہ ہوتا تھا, اکیلے جائیں تب بھی, ظفر صاحب کے ساتھ جائیں تب بھی. اور اگین آئی وڈ ریمبر حنیف رامے صاحب, ان کے گھر پہ گئے تو ڈسکشن اسی ناول پہ ہو رہی تھی کہ بڑا ہی باکمال ناول, بڑا ہی باکمال, اور اس کی واقعی اس کے اندر کی کہانیت اپنی جگہ, اس کا موضوع جو ہے نا, یہ ایک بڑی سیدھی سیدھی سی کہانی. سر ہے کہ ویسے کہانی اپیرنٹلی تو ایک لو سٹوری ہے, رومانٹک سی لو سٹوری ہے. گورنمنٹ کالج میں ایک لو ٹرائنگل ہے, ایک لڑکی ہے, 2 آدمی ہیں, 2 لڑکے ہیں, اور کلاس فیلوز ہیں. تو ایک لڑکا جس کے ساتھ سیمی شاہ, اس کا بہت اہم کیریکٹر ہے, وہ اسے محبت ہو جاتی ہے اپنے کلاس فیلو آفتاب کے ساتھ. اور آفتاب ایک پرلے درجے کا بزدل, مصلحت کوش, کنفیوزڈ, بد نصیب, بے وفا انسان تھا. وہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے اپنے گھر کے پریشر کی وجہ سے. وہ کشمیری فیملی سے ہوتا ہے, اس کے اوپر بے پناہ پریشر ہوتا ہے کہ جی ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں, وہ کوئی اور خاندان. یہ اس دور کی بات ہے جب یہ خاندان شاندان ہمارے ہاں آلموسٹ ایسے ہی تھے جیسے ذات پات ہوتی ہے. یہ ایک بڑا اہم چیپٹر, ایک اہم ٹاپک جسے آج کے لوگ شاید ریلیٹ ہی نہ کر سکیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. قیوم ایک اور لڑکا جو سیمی شاہ کے عشق میں پاگل تھا, لیکن اسے وہ درخور اتنا ہی نہیں سمجھتی تھی. اس کے ساتھ یہ ناول چلتا ہے. آفتاب کی آگے زندگی بڑی تلخ ہوتی ہے, لیکن اس میں جو انتہائی خوبصورت چیز بانو آپا نے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ بانو آپا نے محض فیشن کے طور پہ کہانی نویسی نہیں کی, محض اس لیے نہیں کی کہ انہیں شہرت چاہیے تھی. انہوں نے اصلاح معاشرہ کو سب سے پہلے اپنا نصب العین رکھا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے. یہ بات پہلی دفعہ اردو لٹریچر میں پراپرلی ہوئی کہ اگر آپ لگاتار رزق حرام پر کسی کو پالیں گے تو اس سے جو جینز بنتی چلی جائیں گی. آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی جینز میں بے وفائی ہے, اس کی جینز میں وفاداری ہے, اس کی جینز میں علم دوستی ہے, اس کی جینز میں ظلم و جبر ہے, اس کی جینز میں رحم دلی ہے. اس طرح کی چیز ہم اکثر کہتے ہیں اس کی جینز میں ہے جی. وہ کہتی کہ رزق حرام نسل در نسل جو ٹریول کرتا ہے نا, وہ جینز کے میڈیم سے ہی کرتا ہے, اور رزق حرام اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے. اس کا اینٹی ڈوٹ صرف ایک چیز ہے, روحانیت. بے شک. جیسے اینٹی بایوٹکس ہے نا, وہ ختم کر دیتے ہیں جراثیم کو, کسی ایک چیز کو, وہ ایک طرح کی میڈیکل امپیوٹیشن ہو جاتی ہے, ایک چیز کو نکال کے پھینک دیتے ہیں باہر. اسی طرح روحانیت جو ہے وہ بہت ساری علائشوں سے آپ نے دیکھا ہوگا. بڑے بڑے لوگ, یہ بہت مشہور ڈاکو, بہت مشہور قاتل, اب میاں چنو کون تھا؟ وہ صرف ڈاکو تو نہیں تھا نا, وہ قاتل بھی تھا. اسے ہو سکتا ہے درجنوں قتل کیے ہوں, لیکن پھر جب ٹرن ہوا تو اس کو دل کا پرتنا کہتے ہیں پنجابی میں نا, پرتا دیتا ہے. جو روٹی نہیں پرتا دیتے, جی دل کا پرتنا, ٹاپسی ٹروی کر دیتے ہیں. جو یہ ہے وہ یوں ہو جاتا ہے, اور یہ صرف من جانب اللہ ہوتا ہے. اور اس کا تعلق, گہرا تعلق روحانیت سے ہے. یہ ہے وہ موضوع جو ہلا کے رکھ دیتا ہے. واہ. پھر یہ ٹھیک ٹھاک تنقید کا موضوع بھی بنا, ایک بہت بڑا ہدف بنا رہا. ایک خاص طبقہ جو اس دور کا, جسے ہم اپنے دور میں کبا کلچر کہتے تھے. ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے کہ کبا کلچر ہے کدھر یار. خط کے طور پہ یہ نہر کام کیا کرتی تھی کہ نہر کے اس پار جہاں ایفلوئنٹ ارسٹوکریسی رہتی تھی, اشرافیہ رہتی تھی, اور نہر کے اس طرف جہاں پرولتاری رہتے تھے, زمینی لوگ رہتے تھے, جنہیں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ کہا جاتا تھا.
ایک وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو بس صرف آکسفورڈ کیمبرج، وہ آخری عمر میں بھی اپنے پردوں کا رنگ اپنی کتابوں کے حساب سے وہ کیا کرتے تھے، وہ پڑھتے وڑھتے نہیں تھے، لیکن سارے ایسے نہیں تھے. تو ان لوگوں نے بانو آپا پر شدید تنقید کی کہ انہوں نے دیکھیے کیا قدامت پسند یہ توبۃ النصوح لکھ کے لے آئی ہیں. تو دیکھا جائے تو اس میں اکبری اور اصغری کا کیریکٹر اس کی جھلک ملتی ہے، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی میں نے پڑھ رکھا ہے اور بہت شاندار ناول ہے وہ بھی. کس کا ہے بھلا؟ چند دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا. نہیں بھول جانا تسی کوئی ایک گل دا تذکرہ کر دے چند دن پہلے ابھی ڈپٹی، کوئی ذہن میں آیا کہ ڈپٹی کمشنر نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد. جی ہاں جی یہ ڈپٹی بھی سن ویسے کل ایڈے لکھن پڑھن دے رولے چ چنگ بلا ڈپٹی بڑا روب ہوندا وہ ڈپٹی پولیس والا ہوتا ہے جسے تو بڑا ڈپٹی یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے بانو قدسیہ، اشفاق احمد، راجہ گدھ اور دیگر فن پاروں کی. ان کے دیگر مشہور ڈراموں میں تماثیل، حوا کے نام، سہارے اور خلیج. امر بیل کچھ اور نہیں ناقابل ذکر، یہ افسانوں کے مجموعے اور امر بیل سٹینڈز آؤٹ نمبر 1. میں نے کئی دفعہ موازنہ کرنے کی کوشش کی وچ از ویری نیچرل کہ یہ دونوں ایک چھت تلے لکھتے ہیں، سوچتے ہیں. ان کے تو خواب بھی یکساں ہوں گے، ان کی تحریریں بھی. وہ یکسانیت کہیں کہیں ملتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سٹوری ٹیلنگ بانو آپا پہ ختم تھی. بانو آپا واز اے بیٹر سٹوری ٹیلر. لیکن پھر بھی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیسی دلچسپ ہے. ڈراموں میں انہوں نے زیادہ لکھا. اشفاق صاحب کے ڈراموں میں چونکہ اور بہت کچھ ہوتا تھا تو تصوف کا ایک پورے کا پورا دریچہ واہ ہو جاتا ہے. لیکن افسانے کا جہاں تک تعلق ہے، بلا شبہ اردو ادب کا سب سے بڑا افسانہ اشفاق صاحب کا لکھا گڈریا. جی گڈریا سے بڑا افسانہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ایکیومولیٹو اگر دیکھا جائے تو بانو آپا نے بہت شاندار کہانیاں لکھی ہیں. گڈریا کے علاوہ بہت کم چیزیں ملتی ہیں. اور اگر آپ نے علامت نگاری پر بھی بات کریں، آج چونکہ ہم بانو آپا کو ڈسکس کر رہے ہیں اسی بہانے اشفاق صاحب، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اشفاق صاحب کا تذکرہ کیے بغیر بانو آپا کی بات بھی کوئی اور کریں. اگر علامت نگاری دیکھنی ہے نا تو بڑے بڑے لوگوں نے ایلیگری کا ایک استعمال، استارے کا، علامت کا. اس میں بھی اگر کوئی شخص نمبر 1 ہے، کافکا کے لیول کو اردو ادب میں اگر کوئی چھو رہا ہے اپنی ایک تحریر سے تو وہ اشفاق احمد ہے. اور افسانہ کون سا ہے میرے کہنے پہ پڑھیے گا، پیور پولیٹیکل ہے، مسرور مرثیہ. مسرور جس طرح علامت نگاری ہے نا، جس طرح اس کے کیریکٹرز ہیں. راڑا ایک کیریکٹر ہے، راڑا. ایک اس میں کیریکٹر ہے ککا کیرا. یہ کون سی زبان کا ہے؟ ککا کیرا ہے پنجابی. ارے ککا کہرا جانگلی زبان میں بھی سرائکی میں بھی کہتے ہیں. بڑے چلاک کو، بڑے مکار خاطر کو، کو، اے تو ککا کیرا ہے. ہاں یہ جو گورا چٹا ہو نا ککا، سر بھوری اکھوں بھوری آنکھیں، بھورے بال جس کے ہوں، یہ ککی کیڑیاں نہیں ہوتی، ریڈ ایک چونٹیاں ہوتی ہیں کالی، ایک ہوتی ہیں ککی. ککی چھوٹی لیکن بہت خوفناک ہوتی ہے، فائٹر ہوتی ہیں. تو میں نے اشفاق صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ سینگ پھنسایا تھا کہ اشفاق صاحب میں ڈرتے ڈرتے یہ گزارش کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ چونکہ گورنمنٹ کالج سے ہیں، آپ کو ہر چیز معاف ہے، آپ کریں، کھل کے کریں، تنقید کریں. میں کہا جی میں آپ کی چیزوں کا، آپ کی تحریروں کا بہت قائل ہوں، تلقین شاہ سے لے کر فلاں فلاں فلاں. اب منو بھائی بھی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا میں مسرور مرثیہ کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لٹریچر اپنی جگہ پر، آپ اتنے بڑے دائی تھے، اتنے بڑے رائٹر، اتنے بڑے اسکالر، اور آپ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو سپورٹ کرتے رہے. راڑا جو تھا وہ ایک پٹھان کیریکٹر تھا ایوب خان کا. ککا کیرا کاکیشین کو، کاکیشینز کو ککا کیرا کہتے ہیں، ککے. وہ بھٹو تھا کہ وہ آ کے لوگوں کو نا اپنی باتوں میں لگا لیتا تھا، ڈگ ڈگی بجا کر لوگوں کو مسحور کر دیتا تھا. مداری تھا لیکن اصل آدمی راڑا تھا. اس نے اپنے گاؤں میں سڑکیں بنا دیں، اس نے نہر کھود دی،
پانی چاہیے تھا اس کے سلسلے شروع کر دیے. میں کہا جی آپ سرکاری نوکر تھے, آپ ملازم تھے, آپ نے تو اسے خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کرنا تھا. اگر آپ تنخواہ نہ لے رہے ہوتے سرکار سے پھر میں ایکسیپٹ کرتا. اس طرح کی باتیں. اب ظاہر ہے میں چونکہ کالج میں تھا اس وقت, یا نیا نیا کالج چھوڑا تھا, تو بندہ تھوڑی سی لبرٹی لے لیتا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, یہ پھر بھی اس کا حق ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا جو بھی ہو. وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ ککے کہہ رہے ہیں, اور وہ دوسرا, آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے, ایک میجر صاحب ہیں اللہ غری کے رحمت کرے, وہ جب تک زندہ تھے ان کا گھر نہر کے اوپر تھا, تو وہ ہر آرمی چیف کی تصویر لگا کر قد آدم اوپر ایک کیپشن ہوتی تھی, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. اب وہ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو دعوت تھی سیدھی سیدھی دعوت تھی. ہر دور میں اس طرح کا چورن بیچنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اشفاق صاحب نے حد الوسع کوشش کی کہ مارشل لاء کا چورن بیچا جائے, ڈیموکریسی کو ذلیل و رسوا کیا جائے. اس وقت تک ڈیموکریسی قدرے بہتر ہوتی تھی, جو آج ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس ڈیموکریسی کو واقعی ذلیل و رسوا ہونا چاہیے. لیکن اس کا متبادل کیا؟ مارشل لاء؟ ناٹ ایٹ آل. چاہے وہ راڑا نے باگڑ بلے کا بڑا اچھا استعمال کیا, مذاق خیز لگے گا آپ کو, لیکن سمبولک چیزیں ایسی ہوتی ہیں, علامت نگاری ایسی ہوتی ہے کہ وہ جا رہا تھا کہیں جنگل میں, تو ایک باگڑ بلہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. باگڑ بلہ. اب یہ اشفاق صاحب ہی لکھ سکتے ہیں, بلہ اور باگڑ بلہ میں فرق کیا ہے؟ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, وہ کہاں ہوتا ہے؟ جو جنگلی بلہ ہوتا ہے نا ਉਹ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ وہ باگڑ ہوتا ہے. ਐਸੇ ਹੀ باگڑ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ نہیں یار, باگڑیاں کا تعلق بھی اسی سے ہے, لیکن کس سے؟ باغ. باغ باغ کہتے ہیں ٹائگر کو. وہ بلہ جس کا باغ جیسا منہ ہے باگڑ ہے. یہ باریکی صرف اور صرف ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ اشفاق صاحب کا کام تھا کہ باگڑ بلہ مرا ہوا بڑی دیر کا پڑا ہوا تھا, اب اس کا صرف ایک ڈھانچہ اور کھال رہ گئی تھی. تو چلتے چلتے نا راڑا کا پیر اس کے اس خول میں, اس شل میں آ جاتا ہے. بڑی دیر کا سوکھا ہوا پڑا ہوا تھا, پتہ نہیں کتنے سالوں کا. تو راڑا کو ہوش ہی نہیں, وہ چلتا جاتا محسوس کرتا ہے کہ میرا ایک پیر قدرے آرام میں آ گیا. وہ نیچے دیکھتا ہے کہ وہ باگڑ بلے کی جلد جو ہے نا, اس کی کھال, وہ ایک جوتا سا بنا لیتا. یہ جوتے کی ایجاد تھی. اور انڈسٹریل ریولوشن جو پاکستان میں ہوا اس کی طرف اشارہ تھا موصوف. سارا کریڈٹ ایوب خان کو دیتے تھے. جب ساری گفتگو سن لی تو مجھے اس بات, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے, کہ بجائے مجھے ڈسکریج کرنے کے, جیسے کہ ایک اور اسکالر نے کیا تھا جس کے ساتھ میرا تحریری دنگل شروع ہو گیا تھا پاکستان ٹائمز میں. اس دور میں یہ بہت چلتا تھا کہ پاکستان ٹائمز, امروز, نوائے وقت, یہ اسی مقصد کے لیے ہوا کرتے تھے. اور یہ کالم نگاری کا آغاز تھا اگر دیکھا جائے تو اس دور میں. ابھی میں فرسٹ ایئر میں نیا آیا تھا. تو یہ بات اس وقت کی ہے جب میں گورنمنٹ کالج سے فارغ ہو چکا تھا. تو کہنے لگے کہ میں آپ کی باتوں سے نا پیچھے مڑ کر دیکھوں تو 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس دور میں جہاں میں تھا میں نے یہی محسوس کیا کہ یہ بیسٹ ہے. جہاں آج آپ کھڑے ہیں, اگر میں کھڑا ہوتا تو میں بھی, آپ صرف یہ بتائیں کہ سٹوری کے طور پہ وہ کیسی ہے. آئی سیڈ بہترین. میں نے صرف اس کے کانٹینٹ کے ساتھ اختلاف کیا, اور میں علامت نگاری کا کوئی اتنا فین بھی نہیں ہوں, لیکن آپ نے حیران کر دیا. اتنی خوبصورت کہ مجھے مجبور کر دیا کہ میں کافکا کی طرف بھی جاؤں, میں گیبریل گارسیا کی طرف بھی جاؤں. اور اس پر پھر انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے منو بھائی سے پوچھا یہ کون ہے, تو ہی سیٹ کہ ظفر اقبال دا منڈا ہے, اپنا ظفر اقبال. تو دیٹ واز مائی فرسٹ میٹنگ ود ہم. آئیے جی راجہ گدھ کی طرف آ جائیں. راجہ گدھ کا اسلوب بالکل ماڈرن ہے, ماڈرن انداز ہے, ماڈرن کیریکٹرائزیشن ہے, اور کانٹینٹ جیسے میں نے بتایا انتہائی رچ ہے. 30 ایڈیشنز آ چکے ہیں اب تک, 30 ایڈیشنز. پھر دوسرا ناول ان کا آیا, وہ بھی ایک لحاظ سے ایک اہم تحریر ہے, میں اسے ایک اہم تحریر کہوں گا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ ناول کے جو تلازمے ہیں وہ پورے نہیں کرتا. حاصل گھاٹ دیکھا جائے تو از اے فلاپ. کس اعتبار سے؟ کہ اس کے اندر وہ کیریکٹرز ہی نہیں ہیں جو کہ جان ہوتی ہیں ایک ناول میں, کوئی پلاٹ نہیں ہے اس کا.
کہانیت نہیں ہے. ایک کیریکٹر ہے, اس کی بیٹی ارجمند ہے جو امریکہ میں ہے, اس سے ملنے جاتا ہے اور وہاں اس کے گھر بیٹھ جاتا ہے بالکنی میں بیٹھ کے, امریکہ, امریکی نظام, تارکین وطن, اس کے اوپر کمنٹس دیتا رہتا ہے, گفتگو کرتا رہتا ہے. وہ جتنے ساری اس کی گفتگو ہے وہ 300 صفحات تقریباً, یہ مختلف مضامین سمجھ لیجئے, مختلف ٹاپکس کے. تو اسے ایٹ بیسٹ ایک اچھا سفرنامہ کہا جا سکتا ہے, اسے اچھی رپورتاج کہا جا سکتا ہے, رپورٹنگ کہا جا سکتا ہے, کمنٹس کہا جا سکتا ہے, ناول نہیں. یا شاید بانو آپا کا مقصد بھی یہی ہو کہ یہ ناول نہیں ہے بھائی, انہوں نے اوپر مینشن کیا جان بوجھ کے کہ یہ ناول ہے. تو لیکن چونکہ انہوں نے مینشن کر رکھا ہے کہ یہ ناول ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ کوئی کہے کہ جی کیوں یہ ناول کیسے ہو گئی. میں کہہ رہی ہوں نا, میں بہترین ناول آپ کو روایتی دے چکی ہوں. میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ کو بہت اچھی سائیکلنگ آ جائے نا, پھر ہاتھ چھوڑ کے چلانا چاہیے. پھر آپ ہاتھ چھوڑ کے چلائیں, پیچھے منہ کر کے چلائیں, اوپر سیٹ کے کھڑے ہو کے چلائیں, پھر آپ کی ہر چیز چل جاتی ہے. پہلا قدم ہی آپ نے اگر ہاتھ چھوڑ کے چلایا تو آپ پٹ جائیں گے. تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ایک بڑا رائٹر یہ کہہ رہا ہے نا, جس نے وہ تمام مقویات, وہ تمام اسرار و رموز جو ایک بہترین چیز میں ہوتے ہیں وہ سمو دیے راجا گدھ میں. تب وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں کافکا کا بڑا ذکر ہوتا تھا, تو یہ وہی سارا کچھ ہے, وہی انداز ہے, وہی سٹائل ہے. یہ ذرا قدرے مختلف ہے. وہ مسرور مرثیہ تو بالکل وہی تھا, وہ علامت نگاری اور وہ سارا سٹائل وہ ایسا ہی ہے. جیسے بڑا مشہور ناول ہے دا اینیمل فارم, آرویل, جارج آرویل کا, بڑا لاجواب نا. اس میں سارے کیریکٹرز جانور ہیں, سارے کیریکٹرز جانور, اور اسی کا ایک بڑا عمدہ ورژن بنگالی میں چھپا تھا, بنگالی زبان, جس کا ترجمہ کیا نجم حسین سید نے. ہم نے ڈرامہ کیا تھا گورنمنٹ کالج میں, ڈرامہ نجم الحسن سید کا تھا, جنگل دا راکھا. اس میں بھی سارے جانور تھے, گیدڑ تھا, شیر تھا, گھڑیالن تھی, یہ جو کروکوڈائل ہوتے ہیں, اور بندر شندر, یہ وہ سارے کیریکٹرز وہی بولیاں بول رہے ہیں, وہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جارج آرویل کی لائن آپ کو یاد ہوگی, اس میں جو پگ ہوتا ہے اس کا نام نیپولین کیونکہ ان کی دشمنی جو ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے. وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب کمیونسٹ کس طرح قابض ہوتے ہیں وسائل کے اوپر, کہہ کر کہ یہ سب کا ہے, یہ سب کا ہے, وی آر آل ایکول بٹ سم آر مور ایکول, بٹ سم آر مور ایکول, یعنی ہم سب برابر ہیں لیکن کچھ زیادہ برابر ہیں. یہ کیا ہے؟ زیادہ کہنے کے لیے, مور کہنے کے لیے, اس طرح کی چیزیں یہ ایک ادیب ہی کہہ سکتا ہے, اور ادیب نباز ہوتا ہے, اور بانو قدسیہ بڑی لاجواب نباز تھی. آپ اگر دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت ایک چلتا پھرتا ایک ادارہ اگر کوئی ہو سکتا ہے جو درویش ہو, کسی درویش کی بہترین مینیفیسٹیشن, درویش ادیب کی, وہ بانو آپا تھی. کیونکہ بانو آپا غصہ بھی نہیں کرتی تھی. سن 2017 بانو آپا استما کا شکار تھیں, بیماری ایگراویٹ ہوتے ہوتے بالآخر انہیں اپنے خالق حقیقی کے پاس لے گئی. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ 2 سال مسلسل کوما میں رہنے والی خاتون نے ہوش آتے ہی حملہ آور کی شناخت کر دی. ڈاکٹر تھا, لگتا یہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہوگا یا کوئی مگر ہوگا. مگنگ کے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو حیرت انگیز طور پہ 2 سال بعد اس کو ہوش آئی, اور جس نے اس کو اس حال تک پہنچایا تھا وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں نے فل تھروٹل, فل پاور ہیمر سے اس کا سر جو ہے نا وہ توڑا تھا, اور وہ اس کا سگا بھائی تھا. سر یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ ویسٹ ورجینیا. لیکن سر توڑا کیوں؟ نشئی تھا, اسے پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دو. اور نشئی ایک اور کام کرتے ہیں, وہ ہیلوسینیشن ہوتی ہے نا, نشے کی ایک بڑی عام سمٹم یہ بھی ہے کہ ایسا ہوا تھا, ہوتا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے ایسا کہ یو او می منی وچ از مائی منی, یو او می, اور یا باپ نے تمہیں میرے پیسے بھی دیے تھے, تم نے مجھے نہیں دیے, میری پراپرٹی کدھر ہے, میرا حصہ کدھر ہے, وہ لے کے کھا گیا ہوگا.
یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے کہ اپنا حصہ عام طور پہ کھا جانے والے چند سال بعد پھر سے امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار وہ تو ختم ہو گیا, اس میں سے بھی دو نا مجھے کچھ, کیونکہ تمہارا ایز اٹ از پڑا ہے, اس کا مطلب ہے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یا تو مجھے دو ورنہ میں لٹیگیشن میں جاؤں گا, لٹیگیشن نہ ہوئی تو تھوڑا ماروں گا. تو سر میڈیکل لیگل تو ہوا ہوگا نا جب ایڈمٹ ہوا ہوگا پیشنٹ؟ ہاں تو وہ پیشنٹ بے ہوش تھی, اسے کیا پتا, وہ کہا گیا کہ کسی نے آہنی کسی ہتھیار سے اس کے سر پہ وار کیا ہے, ہیمر از اے ہیمر, ٹرومیٹک ہیڈ انجری ہے. جی تو وہ 2 سال بعد ٹھیک ہوگی. اور سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی اس دن سامنے آیا ہو کہ میں دیکھوں کہ میری بہن جو وہ ہوش میں آ گئی ہے, تو اس نے پکڑ لیا ہوگا اس کو. نہیں, وہ جب ہوش آئی نا تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھائی نے مارا تھا. کیا ہو سکتا ہے تمہیں ہوش نہ ہو سکتا ہے تم آل فال بکری ہو. انہوں نے شناخت پریڈ کروائی ہوگی, اس نے کہا تھا وہ جو سب سے ادھر بیٹھا ہے. کیوں جی ٹھیک ہے, انہوں نے 2000 سال بعد بھی ہوش آئی, انہوں نے کہنا وہ دیکھو بیٹا ہے ببو. وہ ببو رانا. ہاں جی یہ اچھی گل ہے سارا, تو یادداشت اچھی ہوئے گی, نالے اچھے ملک نے تمہیں پتا اچھی ہوا اچھی فضا. آپ کے ملک کی آب و ہوا بہت اچھی ہوا کرتی تھی, یہ پراگندگی آئی ہے آپ کی بری نیت کی وجہ سے. ہماری نیت بری ہوگی ٹاپ پہ, ٹاپ سے نیت جب بری ہوتی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آتا. یہ آج اگر آپ نے شاپر بیگ کی پروڈکشن پہ کنٹرول نہیں کیا, اگر آج آپ نے درخت کاٹ کے اپنے پورے ملک کو چولستان بنا دیا, اگر آپ نے کرپشن کی بیخکنی اس وقت نہیں کی جب یہ سر اٹھا رہی تھی, اگر آپ نے گراں فروشی کو اس وقت چیک نہیں کیا جب یہ شروع ہوئی تھی, تو پھر اب موج کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرابلم ملک میں ہے, مکان ٹھیک ہے مکین ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ یقین کیجئے ہمارے ہوش میں ایسا ہوتا تھا کہ فورن ڈپلومیٹس اپنی پوسٹنگ کراچی میں کرواتے تھے. جی یار کراچی سے اچھا مڈل ایسٹ کے دھانے پہ ہے, انتہائی شاندار معتدل آب و ہوا, نہایت خوبصورت سمندر, کشادہ سڑکیں, روشنیوں کا شہر, اور دنیا کی شاید ہی کوئی ایئر لائن ہو جو کل بنی ہو اور آج یہاں پر سٹاپ اوور نہ کرتی. جی. اور سر ایک وقت تھا کہ جب ملیشینز جو ہیں وہ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ہمارا اپنا کلاس فیلو تھا یہاں پہ, گورنمنٹ کالج میں ہی نہیں, نیو ہاسٹل میں بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, بڑی لمبی لمبی زلفیں تھی اس کی, اور وہ وہاں کے ایک پرنس کا بیٹا تھا, ایڈی عبداللہ, ڈاکٹر بننے آیا تھا یہاں پہ. عراق سے اسٹوڈنٹس ہمارے کلاس فیلو تھے, ایرانینز ہمارے کلاس فیلو تھے بے شمار, نائجیرینز بہت زیادہ, کینیا سے لوگ, وہ تو ہوں بھی پھردے تنزانیہ سے, وہ پھردے باگڑیاں میں پھرتے ہیں, وہ سوڈانی ہیں, پڑھتے تھے کئی میں پڑھتے تھے, گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو اگین قصور جو ہے نا, یہ کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ موقع گزرنے دیں. یہ جو پانی آپ کے پاس سے روزانہ گزر رہا ہے, کوئی شرم نہیں دلاتا کہ ہم لوئر رائپیرین ہونے کے باوجود اس کو سنبھال نہیں سکے, سارے کا سارا پانی سمندر میں جاتا ہے. یہ آج اگر ڈیم ہوتا, آپ دنیا کو آدھی قیمت پہ بجلی دے رہے ہوتے, آپ کے پاس سرپلس ہوتی, اتنی زیادہ ہوتی, آپ کے کھیت ہرے بھرے, یہ جو آج ڈیزرٹ کا روپ اختیار کر رہے ہیں نہ کرتے. تو اس لیے اب بھی وقت ہے, سدھر جائیں, ٹھیک ہو جائیں. لیکن اگر کسی نے قسم کھا رکھی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹانا ہے, سر ویسے صفحہ ہستی سے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ یعنی پاکستان کا وجود تو رہے گا نا. وہی لنگڑا لولا کر کے, پہلے بھی پاکستان کو 2 لخت کیا تھا نا, اب 3 لخت کر دیں گے. نقشے بن چکے ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بھائی. اور اس میں سب سے زیادہ پیش پتہ کون ہے؟ کون؟ ہم خود. اب واپس آ جائیں اس خاتون کی طرف. 37 سال کوما میں پڑی رہی ایک خاتون, اس کا اپینڈکس کا آپریشن تھا, کوئی نرو کٹ گئی, کوئی بات ہوگی, کوما میں چلی گئی, 37 سال رہی کوما میں. تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا, مر گئی. پھر وہ صرف مرنے سے پہلے شاید ملنے آئی تھی کچھ دیر کے لیے, پھر گئی. سر یہ سوال ہے کہ اتنے زور سے ہتھوڑا لگا ہے پر وہ بچ کیسے گئی؟ اللہ بچا لیتا ہے نا. 25ویں منزل سے بندہ گرے, اور اگر وہ بچ سکتا ہے, 25ویں منزل آپ دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں. میں ابھی کل گیا ہوں ایلی ٹاور 9th فلور پہ, کھڑکی کے ساتھ بیٹھ کر میں جہاز اترتے دیکھا پاس سے, اور وہ ایک عجیب گوز بمپس کی کیفیت ہوتی ہے. ہوٹل اتنے پہ اگلا, ہاں جی, ہمارا جہاز اتنے اترنے
ऐसी गल है, कोई सुकून वाली जगह तो नहीं। मेरा घर भी वहीं पे। तो वो डर लग तो लोग बच जाते हैं। आप हैमर की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में एक वाकया हुआ था, पूरे खानदान को उन्होंने कुल्हाड़ी के साथ चॉप कर दिया, एक बच्ची उनमें से बच गई, उसके सर में भी कुल्हाड़ी लगी हुई थी, वो बच गई। माफी। एक वाकया याद है आपको कि एक औरत ने, ये देखिए कैसे अजीबोगरीब इत्तफाकात है जिंदगी के अंदर, जो रियल लाइफ ड्रामाज होते हैं ना, उससे यकीन होने लगता है उन लोगों को भी जो दहरिए हों, जो अल्लाह ताला पे यकीन ना रखते हो, वो फिर मान जाते हैं कि नहीं ये स्क्रिप्टेड है, ये बगैर स्क्रिप्ट के नहीं हो सकता। तो जब बंदा ये मान लेना कि ये स्क्रिप्ट के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर पूछता है कि स्क्रिप्ट किसका है। अगर यहाँ तक मान गए हो तो फिर इतना मानने में तुम्हें क्या मौत पड़ती है। कि एक आदमी अपनी बीवी को उसने बताया कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तुम समझो मैंने तुमसे बेवफाई की है, मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलता रहा हूँ, और उसकी सारी जायदाद पे भी कब्जा कर लिया, हर तरह से उसे जलील और रुसवा करके ख्वार करके तो जा रहा था। बेचारी मोहब्बत में पागल थी, इतनी दुखी हुई, उसने खिड़की में से जंप कर दिया। सोचती रही काफ़ी देर, उसने कहा कि मेरे लिए अब बचने की जगह, तो वो नीचे एक आदमी पे गिरी, आदमी मर गया, वो बच गई। आदमी पता कौन था? उसका हस्बैंड। फिर कोई खुदकुशी दे राधे च नहीं सी खड़ी, सिर्फ देख रही सी। एक जमादार गुजर रहा था, कराची का वाकया है, ऊपर से कोई गिरा तो उसकी टोकरी में, वो जो गंद की टोकरी वो बंदा मर गया जिसने उठा रखा था वो गंद वाला टोकरा, और ये बच गया। सर इसी तरह एक खबर मुझे याद है कि हमने डिस्कस की थी कि चाइना में एक बंदा जो है वो खिड़की से जी 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 नीचे गिरा है, और वो थोड़ा सा उलट हो गया और उस पेट के बल गिरा जा, वो मोटा था पेट, हाँ जी, उसने बचा जिस लिया। पे ये अक्सर कहते हैं कि मोटापे के फवायद में से एक ये भी है कि अगर आप पेट के बल गिरे आपको चोट नहीं लगती। इसराइली वजीर आजम 8 साल कोमा में रहा, शेरोन, लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। सर एक अमराती खातून थी, 1991 में कार एक्सीडेंट में वो कोमे में गई और 28 साल बाद वो उठ गई। अब उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह जारी है एंड शी इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी। ओह यार, स्टीवी वॉन्डर्स के साथ क्या हुआ था बेचारा, कार क्रैश में वो कोमा में चला गया, 4 दिन कोमे में रहा, कोमा से तो उठ गया लेकिन आंखें ज़ाया हो गई। ये जो नाबीना है ना, वो पैदाइशी नहीं है, उस एक्सीडेंट की वजह से। वेलकम बैक। मदीना हज़रात नौहा पेश करेंगे बिलाल अली मीर। ना जा गाज़ी, ना जा गाज़ी, ना जा गाज़ी, ना जा तेरे बाजो है रुल जाना ना जा गाज़ी, ना जा तेरे आसरते मल बैठियां ने, तेरे आसरते मल बैठियां ने, चनवीरन मुल्क बेगाना ना जा गाज़ी, ना जा गाज़ी, तू नैर दे पासे टुर चलिया, असां जान गईया तू वलना तू नैर दे पासे
चले असां जान गया तू वलड़ा नहीं बेआसरा भैणा दा वीरण हाय कोई भी वस चलना नहीं शबीर दी प्यासी गर्दन ते जदों खंजर शिमर चलाना ना जा गाजी ना जा ज़ालिम दी मनशाए वीरण 9 मील दी मंज़िल रह जावे अकबर दी मौत दी मारी होई तेरी ज़ैनब उठ तो ले जावे तेरे पुत्र बीमार मुहारिनू तेरे पुत्र बीमार मुहारिनू ए मंजर खून रुआना ना जा गाजी ना जा गाजी तेरियां भैणा तेरे बाजो है रुल जाना ना जा गाजी ना जा गाजी कनाडा वाले शोज का इंतजार बहुत है सबको। वो क्या कोई हमने कोई सांप नहीं निकालना, सीधे सीधे से शोज हैं। वो क्या है, हमने अपने जितने भी वीलॉग्स बनाए हैं, जितने इंडोर आउटडोर हमने काम किए हैं छोटे मोटे सादा से तरीके के साथ, वो हम मंडे टू वेडनेसडे कमिंग मंडे से शुरू कर रहे हैं।